حضور کی تشریف آوری، نبی پاک کا دنیا میں آنا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ خدا کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت۔ اس پر نہ مومن کو ولولہ انگیز انداز میں خوش ہونا چاہیے، ذوق کے ساتھ خوش ہونا چاہیے، جیسے سچی مچی خوشی نہیں ہوتی۔ انسان کو بعض مواقع پر بڑی سخت اور زبردست خوشی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ موقع لائے، جب کسی کی شادی کا موقع ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرے تو پھر بندہ بڑا، بیٹا دیا بیٹی دی اللہ نے تو خوشی سنبھالی نہیں جاتی، بس نہیں چلتا میں کیسے کر کے دنیا کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو امتحان میں کامیابی دے دے تو خوشی سنبھالی نہیں جاتی۔ اور بابا بلے شاہ صاحب جیسے لوگ وہ بھی تھے، کہتے مجھے مبارک دو کیونکہ آج میرے پیر میرے گھر آئے ہیں، میرے گھر پیا آئے ہیں، تو میرے لیے آج اس سے بڑا مسرت کا موقع کوئی نہیں، یہ میری سب سے بڑی عید ہے کہ وہ میرے ہاں آئے ہیں۔ تو مختلف خوشیاں ہوتی ہیں جو سمیٹی نہیں جاتی، سنبھالی نہیں جاتی۔ یہ ذرا لفظوں پر غور کیجئے گا، یہ حضرت انس بن مالک کے لفظ ہیں۔ آپ فرماتے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آپ کی تیاری کیا ہے؟ تو کہنے لگے تیاری تو خاص نہیں، کو کثرت سے نفلی روزے یا کثرت سے نفلی نمازیں تو نہیں پڑھ سکا، لیکن ایک چیز میرے پاس ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ تو عرض کرنے لگے اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے نتیجہ بیان فرمایا، رزلٹ دیا، فرمایا سن پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چلے گئے جواب سن کے، میں نے عرض کی حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں، جناب صدیق اکبر سے بھی کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے سمجھنا ہے اس پہلو کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے 3 مرتبہ زندگی میں خوشی ہوئی، 3 مرتبہ، اور ایسی انوکھی خوشی ہوئی جو مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ 3 مواقع ایسے آئے کہ میری روح، میرا دل، میری طبیعت، میری زبان، میرا وجود، میرا انداز، ہر چیز خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھی۔ 3 موقع۔ جناب وہ مواقع کون کون سے ہیں؟ تو حضرت انس بن مالک فرمانے لگے ایک اس دن بڑی خوشی ہوئی تھی جس دن میں مسلمان ہوا تھا، اور ایک اس دن بڑی خوشی ہوئی تھی جس دن حضور مکے سے مدینے آئے تھے، اور ایک اس دن بڑی خوشی ہوئی جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ہم قیامت میں بھی حضور کے ساتھ بیٹھیں گے، محبوب کے پہلو میں جگہ ملے گی۔ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، پھر ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوشی اس موقع پر حضرت انس بن مالک فرماتے مجھے ہوئی جب حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ تو میرے عزیزوں، نبی کریم کے تشریف لانے پر مسرت کا اظہار کرنا، خوشی وہ آپ کسی طریقے سے کر لیں، آپ نفل پڑھ کے کر لیں 100 بسم اللہ، آپ درود و سلام پڑھ کے کر لیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ کسی غریب کی مدد کر کے خوشی کا اظہار کر لیں 100% ٹھیک ہے، آپ کسی ادارے کی تعمیر نو کرا دیں، کسی مسجد کو بنوا دیں، کوئی خیر کا کام کر دیں، مہمان خانہ بنا دیں، کہیں صاف پانی کا بندوبست کر دیں، کوئی راستہ تنگ ہے کشادہ کر دیں، اور لکھ دیں کہ میں نے حضور کی میلاد کی خوشی میں کر دیا ہے۔ چلیں آپ 12 ربیع الاول والے دن داڑھی رکھ لیں، کوئی پوچھے خیر ہے کہ حضور کا میلاد آیا تھا میں نے داڑھی رکھ لی ہے، آپ کسی طریقے سے منا لیں، آپ میلاد شریف منائیں۔ باقی اگر اختلاف سے بچنے کی کوشش کی جائے اور امت کو ہر جگہ الجھایا نہ جائے تو میرا خیال ہے سوائے ضد کے مسئلہ کوئی نہیں۔ محفل میلاد کیا ہے؟ یہ جو بعض دوست بڑے ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں وہ کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں دلیلیں جمع کرتے پھرتے، کیا ہے محفل میلاد؟ کیا ہوتا ہے محفل میلاد میں؟ یہ میلاد ہو رہا ہے نا تو کیا ہوا؟ پہلے قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، اس کے بعد
नात हुई, अब आपको अल्लाह रसूल की बात सुन रहे हैं, बाद में सलाम होगा, दुआ हो जाएगी, इसमें से कोई एक चीज़ आप बताएं जो नाजायज़ है। कुरान मजीद पढ़ने में किसी को एतराज़ है, नात पढ़ने में किसी को एतराज़ है, वाज़ और नसीहत में किसी को इख्तलाफ, सलाम सरकार की बारगाह में अर्ज करने पर क्या कलाम है, दुआ बंदा रब से मांग रहा है, एतराज़ क्या है? ओ खुदा के बंदो, बिला वजह का उलझाओ, बिला वजह की आभास, बेकार की हुज्जतें, ज़ौक़ से हुजूर का जिक्र पाक करो, जम के नबी पाक का मिलाद शरीफ करो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी कल्बी वाबस्तगी का इजहार करो। वैसे भी तो लाइटें लगती हैं ना कभी कभी, कोई पूछता है आज क्या है, कहते हैं इलेक्शन है, फिर लाइटें लग गई। एक दिन किसी जगह पूछा आज क्या है, फलाना मैच है, फिर लाइटें लग गई। जनाब आज क्या है, कहते हैं जनाब आज फलां के बच्चे का ब्याह है। तो कभी आप इलेक्शन के ऊपर इज्तिमात कर रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं, कभी ब्याह पे, कभी वलीमे पे, कभी जनाब आप किसी मैच पे, कभी किसी शादी पे। तो आज भी किसी ने पूछा होगा ना अहले दै से, यहाँ बड़ी लाइटिंग है, यहाँ बड़े लोग खड़े हैं, यहाँ बड़ा इज्तिमा है, ये माहौल बड़ा सजा सजाया गया है, तो क्या है? तो कहने वाले ने उसे कहा होगा कि आज यहाँ ना रसूल पाक के मिलाद की बात होगी, आज यहाँ कहा जाएगा कि जो ना भूले हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उनका अपनी आदत कीजिए। आज यहाँ ये बात की जाएगी कि या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज यहाँ ये बात की जाएगी कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।